اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں آج کی آپ لوگوں کے لیے دعا والی ویڈیو میں۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے میں آپ لوگوں کے نام لکھ کے اور ان کے آپ نے جو دعائیں کہی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کرنے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ آپ دعا میں شامل ہو جائیں، سب کے سب جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں سب کے سب میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں، اور سبسکرائبر کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ شامل ہونا چاہیں تو میری دعا میں ضرور شامل ہوں۔ اور آپ لوگوں کو جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں، جن لوگوں نے کیا ہوا، اگر آپ لوگوں کو میرا چینل اچھا لگے، میری ویڈیوز اچھے لگیں تو چینل کو پہلے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو چلیں، ویڈیو آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ پہلے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے کچھ وظیفے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گی جو آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے میں نے آج آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اس لیے آپ نے شروع سے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جی آئی ڈی ہے افسر خان کے نام سے آئی ڈی تھی، اور انہوں نے شوہر کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان کا شوہر جو ہے وہ اچھی راہ پر چل پڑے، کیونکہ وہ انہوں نے دعا کے لیے یہ کہا ہے کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ وہ ان سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان کے شوہر کے لیے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں اور سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ ان کو چلائے اور ان کو دلی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرمائے، آمین۔ محمد یوسف ہیں، ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں جو ہیں ان کو دور فرمائے اور ان کو دلی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ نیلوفر ہیں، انہوں نے نیلوفر خان نام سے آئی ڈی ہے اور نعمہ انہوں نے نام بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی جو بھی دلی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ دلی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین۔ عبداللہ ہیں، انہوں نے اچھے رزلٹ کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ان کا نتیجہ آنے والا ہے تو ان کے لیے سب مل کر آپ لوگوں نے آمین بھی کہنی ہے، سب دعاؤں پر آپ نے آمین کہنا ہے، اور ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ بہترین ان کو رزلٹ عطا کرے، ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے نجات دلائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دلی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین۔ اقبال مستوئی ہیں، اولاد کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک زندگی والا اور ہیلتھی یعنی کہ صحت والا جو ہے بیٹے سے نوازے، اور انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے اولاد کے لیے، تو آپ اولاد کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ سورہ کوثر روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے، آمین، اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، آمین۔ ایم ڈی ساجد ہے، شوہر کے کام کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو اچھا کام عطا کر دے اور کسی ایک جگہ پر ان کا کام ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے اس کے مطابق میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلی خواہش پوری کرے اور ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دلی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین۔ فن وڈز قوم کے نام سے آئی ڈی ہے اور انہوں نے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، اور آپ کی امی بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کا نام شاید جمیلہ بتایا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور آپ کی دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ خان سونیا کے نام سے آئی ڈی ہے، پسند کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ جن کو یہ چاہتی ہیں ان کی شادی ان سے ہو جائے، تو میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں نصیب ملا دے اور ان کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبتیں ہوں اور آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہو، اور ان کی تمام دلی خواہشات جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں
قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ تقی تاج تقی نام سے آئی ڈی ہے، ان کو کانٹریکٹ ملتے ملتے رہ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور کرے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرے، اور ان کی تمام دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ عامر شہزاد نام کی سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ان کی دلی خواہشات کو پورا کرے اور ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور دلی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین۔ اربینہ موال نام سے آئی ڈی ہے، انہوں نے شوہر کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ کسی غلط جگہ پھنس گئے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ غلط جگہ سے، یعنی کہ جہاں وہ پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو نجات دلائے اور ان کو ان کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، تمام مسئلے حل کرے اور ان کو دلی اور ذہنی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ اویس علی ہیں، ان کی نوکری کے لیے انہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، تو اویس علی اللہ تعالیٰ آپ کی نوکری کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرمائے، اور آپ جن سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے اور آپس میں آپ لوگوں کے نصیب ملا دے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ کو دلی اور ذہنی سکون اللہ تعالیٰ فرمائے۔ شگفتہ خان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ حل کرے، اور جو ان کی دلی خواہشات ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، ان کو دلی اور ذہنی سکون جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ راحیلہ ناز ہے، انہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ان کا پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا دوبارہ اچھی جگہ پر ان کا رشتہ ہو جائے اور ان کے نصیب کھول دے اور تمام رکاوٹیں دور کرے اور ان کی تمام پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور ان کو دلی اور ذہنی سکون عطا فرمائے، آمین۔ تو بس یہ تو تھیں آپ کے لیے دعائیں، جن لوگوں کے نام میں نے لکھے تھے ان لوگوں کے لیے دعائیں ہو گئی ہیں، اور اب آپ لوگ جو مجھ سے وظیفے مانگتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس رزق کی تنگی ہوئی ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا فرمائے، تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے روزانہ 500 بار استغفار جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ استغفار چاہے پورا پڑھ لیں اور یا پھر آپ استغفر اللہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسان لگتا ہے، آپ نے 500 بار روزانہ رزق کی تنگی کے لیے استغفار جو ہے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ 500 بار استغفار پڑھیں، اور اس کے ساتھ یعنی کہ 500 بار پہلے آپ استغفار یعنی 5 تسبیحاں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 1100 بار یا لطیفوں کا عمل کرنا ہے، اور یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا لطیفوں آپ نے پڑھنا ہے 1100 بار شادی کے لیے۔ اور جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ جو شادی کے لیے میں نے عمل آپ کو بتایا یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، کم از کم آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کم از کم 21 دن پڑھیں یا 40 دن پڑھیں، 40 دن پڑھیں، پھر آپ کو اس کا جو ہے نا اثر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور جو دوسرا پسند کی شادی کے لیے، اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا ودودو اور یا لطیفو ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے 1100 بار، 1100 بار آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 90 ڈیز کرنا ہے، تو انشاءاللہ 90 ڈیز کے اندر آپ جن کو چاہتے ہیں ان سے آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اور درود شریف آپ نے ہر وظیفے کے ساتھ پڑھنا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یا دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اور جو لوگ مقدمے کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی کو خواہ قید میں ڈال دیا گیا ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے کسی قسم کا بھی، تو وہ لوگ، اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جن پر بہت سارا قرض ہے اور وہ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ روزانہ 1100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، باقاعدگی کے ساتھ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت سارے اس کے اور بھی فائدے حاصل ہوں گے، اور آپ کا جو یہ 2 خاص پریشانیاں ہیں، قرض والی اور مقدمے والی، یہ بھی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، بیمار رہتے ہیں، اکثر ان کو کسی طرح سے بھی آرام نہیں آ رہا، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ روزانہ ہر نماز کے بعد 41 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھا کریں، اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی جس بیماری سے اتنے بھی مبتلا ہوں گے اس سے ان کو نجات مل جائے گی۔
اور جو لوگ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ لوگ مغرب کی نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ یعنی روزانہ 41 بار سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کر پڑھ لیا کریں اور پڑھ کے پھر خود پر کم کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جادو جن لوگوں پر ہوا ہے وہ بھی اثر ختم ہو جائے گا جادو کا. تو یہ تھے میرے آج کے وظائف اور آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اور آپ لوگ جو لوگ وظیفے پوچھنا چاہیں مجھ سے وظیفے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں اسی طرح روزانہ آپ کے لیے ویڈیو میں دعا بھی کر دیا کروں گی اور جو وظیفے آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ میں اپنی ویڈیو دعا کے بعد پھر آپ لوگوں کو وظائف بھی بتا دیا کروں گی. اس طرح آپ لوگوں کے لیے ایک ہی ویڈیو میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.